بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان اور تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم کا فیضان کہ آج ہم 12ویں پارے کی آیات اور اس کے مضامین سے استفادہ کرنے کے قابل ہوئے۔ ناظرین، 12واں پارہ سورہ ہود کی 6 آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اس کا رزق۔ رزق کا مسئلہ اس دنیا کے اندر ہمیشہ انسان کے لیے بہت بنیادی، اساسی اور کلیدی ہے۔ وہ روٹی کی طلب میں دن رات آوارہ و سرگرداں رہتا ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں اس کو متوجہ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ یہ مسئلہ انسان کی سرشت اور فطرت میں ہے، لیکن یہ اتنا اہم بھی نہیں ہے کہ اس کی زنجیروں میں جکڑ کر انسان اپنے آپ کو اللہ رب العزت سے ہی بے نیاز کر لے۔ اور پھر فرمایا کہ انسان تو انسان، اس روئے زمین پر کوئی جانور اور چوپایا بھی ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے نہ فرما دیا ہو۔ اور پھر اس آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ وہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو۔ جس کو رزق پہنچایا جاتا ہو اس کے بارے میں علم بھی ہونا چاہیے کہ وہ کہاں ہے اور کس کیفیت میں ہے۔ مستقر سے مراد مفسرین کہتے ہیں وہ مقام ہے جہاں دن کو قیام کیا جاتا ہے، اور مستودع وہ جگہ جہاں رات کو ٹھہرا جاتا ہے، یعنی وہ علیم و کبیر اور علیم و خبیر رب تمہارے دن کی آرام گاہوں سے بھی آگاہ ہے اور تمہاری رات کے خلوت قدوں سے بھی۔ وہ چٹان میں چھپی ہوئی جو چیونٹی ہے اس کے رزق کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور پانی کی تہوں میں بہنے والی مچھلی کا بھی۔ اور مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد اس دنیا کی زندگی اور قبر کی ہے۔ سورہ ہود سے لے کر سورہ مومنون تک 18ویں پارے تک یہ 14 مسلسل آیات مکی صورتیں ہیں مسلسل، اور ان کے مضامین وہی ہیں جو مکہ کے اندر اترنے والی صورتوں کے ہونے چاہیے۔ یعنی مکہ والے جن کے ہاں علیم و کبیر اور علیم و خبیر خدا کی سرے سے کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، جن کے ہاں نبوت اور الہام کا کوئی وزن نہیں تھا، اور بالخصوص عقیدہ معاد کہ مرنے کے بعد کسی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے، اللہ رب العزت نے بالخصوص اس سورہ ہود میں، سورہ ہود کی آیات، اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں ذوف اور ایک نکاہت محسوس کر رہا ہوں، اور میں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، کہ سورہ ہود اور اس کے مضامین نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے عذاب آیا ہی چاہتا ہے۔ اور ان آیات میں، ان صورتوں میں بطور خاص حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت لوط، حضرت صالح، ان کی تبلیغی مساعی اور پھر قوم کا استہزاء، اور پھر ان کے اوپر اترنے والا عذاب، یہ انذار کہ اس سے، ان تمثیلات سے، ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے مکہ کے قریش اور عرب کے مشرکین کو ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے بڑے طاقتور تھے، بڑے صاحب فکر و فن اپنے آپ کو سمجھتے تھے، جنہوں نے پہاڑوں کو چیر کر اپنے گھر اور اپنے خلوت قدے بنا رکھے تھے، ان کے ذرا حالات دیکھو۔ اور پھر اس کے ساتھ تبشیر، بشارت بھی ہے اپنوں کے لیے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ اللہ کسی کا اجر ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کی تلقین ہے کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے عافیت، اطمینان اور
اعلیٰ منزلوں کو ضرور عطا کرے گا۔ ناظرین، یہ مضامین ہیں جو سورہ ہود اور پھر سورہ ہود کے اختتام پر سورہ یوسف، اس کا دل نشیں پیرایا، وہ بھی ہمارے سامنے ہوگا، اور قرآن پاک کی ان آیات سے آج ہم اخذ فیض کریں گے، اپنی زندگی کی راہوں کو نور اور روشنی سے آراستہ کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے بہت محترم معتبر مفتی محمد فاروق القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت محترم مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ محمد عدنان علی حجویری موجود ہیں۔ اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے اللہ رب العزت کے اسم گرامی اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک المقیت، مخلوق کو روزی پہنچانے والا، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس اسم گرامی کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو کبھی تنگ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے رزق کا ہم سب کے لیے امام فرمائے۔ مفتی صاحب، آج کی آیات اس میں بہت فکر آمیزی بھی ہے، اور پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلوب دعوت تھا، اس کے اندر جو دردمندی اور دل سوزی اس کے مناظر اور مظاہر بھی ہیں۔ بالخصوص میں چاہوں گا کہ آیت 32 سے 48 تک جو طوفان نوح، اس کی بلا خیزی اور اس میں جو عبرت آمیزی، اور پھر ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سالہ جو تبلیغی مساعی اور آپ کی کوششیں ہیں ان کا ذکر ہے، اور قوم نے جو آپ کی خدمات کے مقابلے میں ریئیکٹ کیا اور ان پر عذاب آیا، وہ انتہائی عبرتناک واقعہ اس میں بیان ہے، اور اس کے تحت ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنا طویل عرصہ تبلیغ فرمائی، لوگوں کو اللہ کے ماننے اور شرک سے باز رہنے کا حکم دیا، لیکن قوم مسلسل آپ کو ٹھکراتی رہی، اور یہیں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آپ پر تشدد کرتے۔ لیکن نوح علیہ السلام جیسے ہی صحت یاب ہوتے پھر تبلیغ شروع کر دیتے، وہ پھر تشدد کرتے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو سلام، لاکھوں سلام ہوں کہ آپ نے صبر و تحمل کے ساتھ اپنا مشن جاری رکھا۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہم جو ایک اصلاحی یا ایک دعوتی مشن شروع کرتے ہیں اور لوگوں کی طرف سے پازیٹیو رسپانس نہ ملے تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی 2-4 مہینے نہیں بلکہ 950 سال تب تبلیغ فرمائی۔ اس میں ایک طویل، یعنی صبر ایک ایسی چیز ہے جس کی لمٹ کوئی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا کوئی فوت ہو جائے تو وہ کہتے ہیں صبر نہیں آتا، کیا کریں؟ صبر کرنا ہوگا، صبر کے لیے اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنی سوچ کو تیار کرنا ہوگا۔ 950 سال گزر گئے، اب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فیصلہ فرما لیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ کشتی تیار کریں تو جناب نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ جو عذاب آنے والا ہے اس کا تعلق پانی کے ساتھ ہے، اس لیے مجھے حکم ہو رہا ہے کہ آپ کشتی تیار کریں۔ آپ نے کشتی تیار کرنا شروع کی۔ اس کے لیے بھی آپ کو ایک طویل عرصہ لگا، یعنی پہلے آپ نے خاص درخت اگائے، وہ درخت جب تیار ہو گئے پھر آپ نے جنگل کے اندر ان درختوں سے کشتی تیار کرنا شروع کی، تو قوم مذاق اڑاتی کہ نوح کیا آپ جنگل میں کشتی چلائیں گے؟ یعنی ان کا کہنا تھا کہ یہاں دور دور تک کہیں پانی نہیں ہے اور یہ یہاں کشتی تیار کر رہے ہیں، عجیب و غریب بات ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام جو جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے۔ اللہ سبحان آپ کشتی تیار کرتے رہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 20 سال لگے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 100 سال لگے اس کشتی کو تیار کرنے میں، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 6 مہینے سے 2 سال کا وقت لگا۔ کشتی ایک بڑی طویل تھی، یعنی 80 گز لمبی کشتی تھی، اور 50 گز چوڑی تھی، اور 30 گز اونچی تھی، اور اس کی 3 منزلیں تھیں۔
3 فلور پر یہ مشتمل ایک بڑا جسیم اور کبیر بحری جہاز جو آج بہت بڑی بڑی یارڈز ہیں، وہ سمجھ لیجئے کہ اس کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمائی۔ کشتی تیار ہو گئی، جو سب سے نچلی منزل تھی اس میں آپ کا ارادہ تھا کہ درندے جانور جو ہیں اور حشرات الارض ان کو جگہ دی جائے گی۔ 2nd فلور پر کشتی کے جو چوپائے ہیں اور 3rd فلور پر تمام انسان۔ اب آہستہ آہستہ طوفان کا آغاز ہونے لگا۔ آثار نمودار کیسے ہوئے کہ قرآن کہتا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 40 ہے، حَتَّى اِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا عذاب کا۔ وَفَارَتْ تَنُور، اور جو تنور ہے وہ ابلنے لگا پانی سے۔ تنور کیا چیز ہے؟ جہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ بہت سارے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ تنور وہی ہے جس سے ہم عام طور پر تندور کہتے ہیں، روٹیاں لگانے والا۔ اب اللہ کا حکم ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے، جہاں سے چاہے پانی نکال دے، پتھر سے پانی نکال دے، یہ تو تندور ہے۔ پانی نکلنا شروع ہوا۔ بعض نے کہا کہ یہ سے مراد ایک پتھر تھا جس سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ اب پانی نکلنا شروع ہوا، پانی نکلتا جا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ طوفان کا آغاز ہونے والا ہے، سب کو فرمایا سوار ہو جاؤ۔ مختلف فلورز پر سوار ہونا شروع ہو گئے۔ ادھر سے پانی یہاں سے نکل رہا ہے، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ، اب وہ بارش ایسی خطرناک تھی کہ 40 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی، اور برق رفتار، جسے طوفانی بارش کہتے ہیں، جس کے تھپیڑوں کو برداشت کرنا اور کھلے آسمان میں کھڑے ہونا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ جگہ جگہ زمین شک ہونا شروع ہو گئی، اور زمین کے اندر سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور جہاں کہیں چشموں سے پانی جاری ہوتا تھا ان چشموں کا پانی بھی کئی گنا بڑھ کر آنے لگا، یعنی ہر طرف سے پانی ہی پانی ہو گیا۔ اب ادھر سے حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو بٹھایا، جس میں تقریباً آپ کی فیملی سمیت 80 افراد تھے انسانوں میں، اور باقی جو دیگر مخلوق تھی وہ سوار ہو گئے۔ پانی بڑھ گیا۔ اسی دوران ایک عجیب و غریب واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ کا بیٹا جس کا نام کنعان تھا، آپ نے اسے کہا تم بھی بیٹھو، تو اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں نے نہیں بیٹھنا، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تو میں کسی پہاڑ کی اوڑ میں پناہ لے لوں گا اور میں پہاڑ کے اندر چھپ جوں گا، تو پانی مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اور پانی جب گزر جائے گا تو زندگی معمول پہ آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ، بیٹے اس پانی سے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، میری بات مان، سوار ہو جا۔ وہ نہیں سوار ہوا۔ ابھی یہ بات چیت جاری تھی کہ پانی اتنا بڑھ گیا کہ اس کی ایک موج آئی اور اس بیٹے کو بہا کے لے گئی۔ اب وہ جو بیٹا تھا، آپ کے اس بیٹے کے علاوہ بھی 3 بیٹے تھے، وہ مسلمان تھے۔ یہ جو بیٹا تھا اس کے بارے میں یہ 3 بیٹے بعد دوسرے جو ہیں حام یافس اور سام، سام، اور یہ جو سامی ادیان ہیں ان کی نسبت جی جی بالکل ہے۔ یہ بیٹا جو تھا یہ اسلام قبول اس نے دل سے نہیں کیا تھا، نفاق کا اس پر اثر تھا، اس وجہ سے یہ اس کا شکار ہو گیا، اور آپ کی ایک بیوی تھی وائلہ نام کی، وہ بھی اسی کیٹیگری میں تھی، یہ دونوں عذاب کا شکار ہو گئے۔ اس میں ایک سبق یہ ہے ہمارے لیے کہ اولاد اگر والدین کے، یعنی اگر نبی کی اولاد ہے تو وہ والدین کے دین کو اپنائے گی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی وہ راستہ ہے جس کا پھر معیار یہی ہے، معیار یہی ہے کہ انہی کے راستے پر چلے۔ جناب والا طوفان کا آغاز ہو گیا، کشتی چل پڑی، اور جو لوگ وہاں تھے سب کے سب غرق ہو گئے۔ 6 ماہ تک یہ کشتی طوفانی موجوں میں ادھر کبھی جاتی کبھی ادھر جاتی، اور یہ موجیں کیسی تھی؟ قرآن کہتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، پہاڑوں کی طرح ایک موج تھی اس کی، اللہ، اتنی بڑی بڑی موجیں کشتی کو۔ اچھا ایک بات دیکھیے ڈاکٹر صاحب، 6 مہینہ یہ کشتی پانی میں رہی لیکن اس کشتی کو کچھ نہیں ہوا، حالانکہ موجیں پہاڑوں کی طرح ہیں، سب جو آ رہا ہے سامنے اس کو غرق کری جا رہی ہیں۔
معلوم یہ ہوا کہ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، اللہ جسے بچانا چاہے اسے کوئی برباد نہیں کر سکتا، اور اس کی عافیت پھر سفینہ نوح اسی کی عافیت مانگنی چاہیے، وہی سفینہ نوح ہے۔ جناب والا یہ کشتی بیت اللہ کے بھی طواف کرتی ہے، پھر جودی پہاڑ پر پہنچی۔ 6 مہینے بعد اس کو قرآن مجید کی ایک بس آیت کا ترجمہ کر دوں، بڑی شاندار آیت جس میں اعجاز کے ایسے پہلو ہیں کہ فصحاء اور بلغاء اس آیت کے آگے ان کی عقلیں حیران رہ گئیں۔ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو فصاحت ہے اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي، حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، واہ واپس نگل لے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اے آسمان تھم جا۔ وَغِيضَ الْمَاءُ، پانی خشک کر دیا گیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، کام تمام ہوا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ کتنی خوبصورت آیت ہے، سبحان اللہ، سارا نظام اس طرح دوبارہ بحال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پھر اولاد بڑھی جو ساری دنیا میں پھیلی، اللہ نے بڑی برکت دی۔ اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ بھی کہا جاتا ہے۔ سبق یہ اس واقعے سے حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور جو اس کے نبیوں نے حکم دیا ہے وہی راستہ ہے عافیت کا، اس کے علاوہ رسول کونین کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جو اللہ کے غضب سے ہمیں بچا۔ قوم عاد، یہ صورت میں اور 12ویں پارے میں ان ساری جو قومیں ہیں ان کا تذکرہ ہے، یا قوم اعبد اللہ، اور اس میں جو قوم عاد کی بربادی اور پھر ان کی عبرت اور پھر ہمارے لیے اس میں سبق۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قبلہ آج جتنے بھی موضوعات ہیں وہ سارے ہی انبیاء کے اور ان کی قوموں کے ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی۔ ان موضوعات کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں اس لیے سنا رہا ہے کہ جس نے اپنے آئے ہوئے نبی کی نافرمانی کی، ان کی بات کو رد کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار نہیں کریں گے تو تباہی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا، اور جتنے بھی نبی دنیا میں آئے سب کا تبلیغی پہلو ایک ہی تھا کہ فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم ان الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ یہ سب نبیوں کا پہلا بنیادی جملہ، یعنی یہ بنیادی منشور اور ایجنڈا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دوسری بات یہ کہی، لا اسألکم علیہ اجرا۔ یہ بہت بڑا پہلو ہے تبلیغی نقطہ نظر سے کہ مبلغ اپنی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں قوم سے پیسے نہیں لے سکتا۔ یہ انبیاء کا منشور ہے۔ بڑی سخت بات کر رہے ہیں آپ۔ اس کا دوسرا پہلو بھی میں بتاؤں گا۔ اچھا ضرور، وہ ضرور بتائیے۔ یہ پہلا انبیاء کچھ نہ کچھ گنجائش ضرور نکالیے گا۔ یہ کیوں ہے؟ جی، اس لیے کہ جب آپ پیسے لیتے ہیں نا تو وہ بات معیاری اور حق والی نہیں سنا سکتے جو سنانی چاہیے۔ اب دوسرا پہلو کیا ہے؟ ہمارے قدیم فقہا یہ کہتے تھے تعلیم قرآن اور تدریس قرآن پر پیسے نہیں لیے جا سکتے، ناجائز۔ پھر جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چلایا ہوا سلسلہ روک دیا گیا کہ آپ خود مدرسین کو بیت المال سے معاوضہ دیتے تھے تاکہ ان کا معاش چل سکے، تو جب یہ سلسلہ روکا تو اپنے معاش کو بہتر کرنے کے لیے پھر انہوں نے کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کیا جس کی وجہ سے لوگوں کا نظام زندگی بہتر ہو۔ جب نظام زندگی کو بہتر کرنے کے لیے گئے تو پھر نظام تعلیم میں کمی آئی، متاثر ہوا۔ اس کے لیے پھر فقہائے کرام نے یہ مسئلے کی اجازت دی کہ تعلیم قرآن میں آپ پیسے لے سکتے ہیں، لیکن جو درود فاتحہ خوانی اس پہ پیسے لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی خود پیش کر دے، اصرار سے پیش کر دے، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھول دیا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے ایک بندے کا تحفہ ریجیکٹ کیا تو آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے مانگا تھا؟ کہا نہیں حضور، فرمایا پھر اللہ نے بھیجا۔ واہ، تو جو تحفہ کوئی خود بخود دے دے وہ اللہ کی طرف سے، سبحان اللہ، اس میں کوئی سوچنے کا ہاتھ ہی دے دے۔ سبحان اللہ۔ مانگ کر اپنی عزت و وقار کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ پھر حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا اجر کس کے پاس؟ ان اجری الا علی الذی فطرنی،
میں یہ جو دعوت و تبلیغ کر رہا ہوں اس پہ میرا اجر اس کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا. سبحان اللہ. اور پھر آپ نے اپنی قوم کو کہا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا. اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 3 سال سے مسلسل قحط سالی چل رہی تھی قوم عاد کی طرف. تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کہا اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو. یہ اتنا بڑا پہلو ہے پوری دنیا کے لیے, پوری امت مسلمہ کے لیے, کہ جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے رحمت طلب کرنی ہو تو اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ. اگر استغفار کریں گے, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے, تو اللہ تعالیٰ زمین سے لے کے آسمان تک بھی گناہ ہو تو سارے معاف کر دیتے. اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. سبحان اللہ. تو انبیاء یہ کہتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ زوردار بارش بھیجے, اور اس بارش سے زمین جب اپنی فصل اگائے گی تو تمہاری قوتوں میں تمہاری اپنی کھیتیاں سرسبز کرنے کے لیے بھی استغفار ضروری ہے. بہت ضروری, بہت ضروری ہے. 3 چیزوں کے لیے استغفار ضروری. نمبر 1 کھیتیاں سرسبز کرنے کے لیے, نمبر 2 گناہوں کی معافی کے لیے, اور نمبر 3 قوت میں اضافے کے لیے, چاہے وہ مالی ہے چاہے معاشی ہے. جس طرح کی قوت انسان کی کم ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور سر جھکا دیں, استغفار کریں. یہ کہہ دیں یا اللہ میں گناہ گار ہوں. اس کا طریقہ کیا ہے استغفار؟ استغفار کا طریقہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے خوب انداز میں ارشاد فرمایا کہ استغفار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکا کر اپنے آپ کو نیچے کر دو اور یہ کہو کہ یا اللہ میں جھک گیا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے بس میں کچھ نہیں ہے. اس کے لیے جو کلمات استعمال کیے وہ 2 طرح کی. یہاں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب اس کا ورد کرو, یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. یہ بھی استغفار ہے کہ انسان طے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے زانوں گرا کر اپنی گردن کو جھکا کر یا اللہ میرے بس میں کچھ نہیں. اچھا, باڈی لینگویج کچھ اور ہوتی ہے, کلمات ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات, اس کا اثر ہوتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ, میں اکثر اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اللہ کو ڈاج نہیں دیا جا سکتا, اس کے لیے دل اور زبان ایک کرنی پڑتی. اپنے آپ کو بھی پھر دھوکہ, فراڈ, اپنے آپ کو فریب, بالکل دھوکہ ہے کہ دل کچھ کہہ رہا ہے اور زبان کچھ کہہ رہی ہے. یہی سب سے بڑا فرق ہے دنیا کا کہ زبان اور دل ایک نہیں ہے. جن کے زبان اور دل ایک ہو جاتے ہیں وہ ولی اللہ ہو جاتے ہیں. اچھا, کہتے ہیں خانقاہ میں صوفی یہی کچھ کرتے تھے, تو اب اگر تو کوئی جگہ لوگ کوشش بھی کرتے ہیں, بعض اوقات طلب بھی ہوتی ہے, تو کوئی طریقہ بتا دیں, کوئی لوگ ان راتوں کو, ان دنوں کو استعمال میں لائیں اور پھر دل اور زبان, مزاج اور طبیعت ایک ہو جائے. اس کے لیے ایسے لوگوں کی تلاش بڑی ضروری ہے کہ جنہوں نے خود اس منزل کو خود اس سے گزر کے آئے ہوئے ہیں, وہ کسی ولی اللہ کی صحبت میں رہے ہیں. اس کے لیے ان لوگوں کی, ان خانقاہوں کا ہمیں راستہ دیکھنا پڑے گا جہاں آج بھی مربی اور مشفق قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا. سبحان اللہ. سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ پیر ہوتا ہی وہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیتا. مفتی صاحب, پچھلا موضوع اور اس کا اختتامی جو اس کا کنکلوژن اور نتیجہ وہ بھی باقی ہے قوم سمود. جی, 3 دن کی انہیں مہلت دی گئی, پھر 3 دن کے بعد عذاب الہی آیا. اس کی صورت یہ تھی کہ سب سے پہلے آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک چیخ لگائی. اس چنگاڑ سے لوگوں کے دماغ پھٹ گئے, سماعتیں پھٹ گئیں. پھر شدید زلزلہ آیا جس سے ساری عمارتیں گر گئیں اور سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. قرآن کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. وہ اپنے گھروں میں مردہ اوندے پڑے ہوئے تھے. اس طرح ان کا انجام ہوا. جب وہ سب اس طرح مر گئے تو نوح علیہ السلام نے, صالح علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا, لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ. میری قوم, میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچائے تھے, تمہیں نصیحت کی تھی, وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ, لیکن تم نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو پسند نہیں کرتے تھے, تمہارا یہ انجام ہوا. ڈاکٹر صاحب, یہاں بڑی لطیف بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تو عذاب الہی سے تباہی کا شکار ہو گئے. خود سوچ لیجئے, جنہوں نے ایک نبی کی اولاد کو ذبح کیا کربلا میں, ان یزیدیوں کا کیا حشر و انجام ہوا ہوگا, اور ہوا ہے.
اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل ختم کر دی. ایسی تباہی اور بربادی کا شکار ہوئے کہ آج دنیا میں شاید ہی کسی اور سے اتنی نفرت کی جاتی ہوگی جتنی یزیدیوں سے کی جاتی ہے. یہ دنیا کا انجام ہے اور آخرت کا انجام ان کا انتظار کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اس سے اگلا جو آیات آپ نے فرمائی ہیں وہ بڑی اہم ہیں اور آج معاشرتی زندگی کے جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. آج دنیا میں تقریباً زیادہ تر ممالک میں ہم جنس پرستی کا بھوت سوار ہے. مرد سے عورت سے اپنی شہوت کو پورے کر رہے ہیں. نکاح کے انسٹیٹیوشن کو تباہ کر دیا گیا اور جس سے فیملی سسٹم جو ہے اور افسوسناک بات یہ ہے کہ بعض ممالک میں اس کو قانونی حیثیت دی گئی ہے اور بعض ایسی این جی اوز نے جو اس فعل کے علم بردار ہیں. پاکستان میں بھی چاہا کہ یہ قانون سازی ہو جائے لیکن اللہ کے فضل سے نہیں ہو سکی. اللہ اس ملک کو اس قباحت سے اور سنگین گناہ سے محفوظ رکھے. یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ قوم لوط پر جو فرشتے آئے تھے وہ یہی عذاب لے کر دراصل آئے تھے. وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے, قوم ٹوٹ پڑی. لوط علیہ السلام نے منع فرمایا, وہ باز نہ آئے. بالآخر ان پر عذاب الہی آیا اور وہ عذاب کیا تھا؟ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس بستی کا جو اوپر کا حصہ تھا اسے نیچے کر دیا, یعنی اس کو الٹ پلٹ کر دیا. وہ جبریل علیہ السلام آئے, بستی کو اٹھا کر آسمان تک لے گئے اور پھر اس کو پٹخ دیا زمین پر. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ, اور ان پر نشان زدہ پتھروں کی بارش کی گئی. یعنی ہر پتھر پر ایک سٹیمپ لگی ہوئی تھی کہ فلاں کا پتھر ہے, فلاں نام کے شخص پر یہ برسے گا. تو وہ پتھر جا کر اسی کو لگتا اور وہ ایک ہی لمحے کے اندر موت کے گھاٹ اتر جاتا اور چکنا چور ہو جاتا ہے. یہ انتہائی ہوش ربا اور ہولناک عذاب ان پر آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح تعلیمات ہیں اس انتہائی بدترین فعل کے بارے میں. آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کر دی ہے جو قوم لوط کے فعل جیسا فعل کرتا ہے, جو ہم جنس پرستی کرتا ہے. ہم جنس پرستی میں مرد کا مرد سے یا عورت کا عورت سے, ایک تو ہے زنا ہے نا جی, مرد کا عورت سے بغیر نکاح کے تعلق قائم کرنا, اس کی قباحت تو اپنی جگہ ہے, اس پر تو حد شرع ہے, وہ بھی انتہائی سنگین گناہ ہے. یہ اپنی جگہ انتہائی بدترین فعل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام ناجائز ٹھہرایا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر نظر رحمت ہی نہیں فرماتا جو شخص یہ فعل کرتا ہے. مفتی صاحب یہ جو لعنت ہم کہتے ہیں, ایک آخری حدیث میں بیان کر دوں ڈاکٹر صاحب. کتاب الکبائر میں یہ روایت لکھی ہے کہ جو ہم جنس پرست ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبر کے اندر خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا. اللہ اکبر. اور جو آپ فرما رہے ہیں کہ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت سے محروم کر دے اور دور کر دے کہ یہ بندہ اب میری رحمت کا مستحق نہیں رہا, تو وہ ہوتا ہے لعنت زدہ. اور عام طور پر ہم ایک دوسرے کو اس طرح کے ٹائٹل دیتے رہتے ہیں, لعنت کے. یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کسی کو متعین کر کے اس پر لعنت کرنا یہ ہمارے دین میں منع ہے. ہاں عمومی طور پر جیسے قرآن نے کہا جھوٹوں پر لعنت, وہ عمومی ایک لعنت کی گئی ہے کہ, لیکن متعین کر کے مجھے کسی سے نفرت ہے تو میں اس کو متعین کر کے لعنت کروں, یہ جائز ہی نہیں. لیکن یہ جو آیات ہیں اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ شریعت اسلامیہ میں, دین اسلام میں اس فعل کو انتہا درجے پر جا کر کنڈیم کیا گیا ہے, اس کی مذمت فرمائی گئی اور اس کو کبھی جانا گیا اور نفرت کی گئی. اسلام میں, اسلامی ممالک میں ہم جنس پرستی کا تصور بھی نہیں ہے, اس لیے اس کو اپنی اب تربیت میں شامل کرنا چاہیے. اس کی مذمت کے حوالے سے حکمت اور تدبیر کے ساتھ ہماری نئی نسل کو آگاہ کیا جانا چاہیے کیونکہ جو اب جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے لوگ یوٹیوب سنتے ہیں, لوگ سوشل میڈیا سنتے ہیں, لوگ دیگر ممالک کے جو علوم ہیں وہ پڑھتے ہیں, وہاں کے ماحول کو, وہاں کے جو سوسائٹی میں معاملات ہیں ان کو سٹڈی کرتے ہیں, تو بہت ساری نئی چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں. لوگ اس کو بڑے خوبصورت نام دے کر ترغیب دلاتے ہیں
ایسی صورتحال میں اس زمانے کی قباحتوں کے حوالے سے ہمیں اپنی نئی نسل کو آگاہ کرنا ہوگا. لیکن یہ کون کرے گا؟ آج ہم اس پروگرام کے ذریعے ہم جنس پرستی کی مذمت کی بات کر رہے ہیں. اساتذہ کریں، ماں باپ کریں، ہماری قوم میں جو مربی ہیں وہ تربیت دیں تاکہ ہم جنس پرستی کا ناسور اسلامی ممالک کے اندر نہ آ سکے. بہت شکریہ مفتی صاحب. آخری ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ بھی بہت اہم ہے. اوف المکیال والمیزان بالقسط، پورا کیا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ. قوم شعیب کی خرابیاں اور انجام اور پھر ہمارے حالات اور معمولات. جتنے آج ہم نے ذکر پڑھے یا حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ خواب، یہ ساری چیزیں اس قوم کے اندر موجود ہیں. قوم شعیب میں قوم شعیب کی ساری باتیں ہمارے اندر موجود ہیں کہ ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوف المکیال والمیزان بالقسط، ناپ اور تول پورا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو چیزیں گھٹا کے نہ دو. آگے جو جملہ فرمایا نا وہ اس کا نتیجہ ہے ولا تعثوا فی الارض مفسدین. جب تم ناپ تول پورا نہیں کرو گے، پیسے پورے لوگے، چیز تھوڑی دو گے، تو اس سے زمین میں فساد ہوگا. اب اس چیز کو کور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. پیسے پورے لو، سامان پورا دو، تو جو چیز تمہارے پاس پروفٹ کے طور پہ آئے گی یہ تمہارے لیے اتنی بہتر ہوگی کہ تمہاری زندگی کا نظام پورا ہوگا. لیکن یہ تب ہے اگر تم مومن ہو، اگر تم اس بات پہ یقین رکھتے ہو کہ اللہ ہماری روزی میں برکت دینے والا ہے. آج کے اس دور میں ناپ اور تول کا معیار بالخصوص پاکستان میں بہت ناقص ہو چکا ہے. اور جو چیز باہر سے آتی ہے، یورپ سے آتی ہے، امریکہ سے آتی ہے، اس پر ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہو. ہمارا اعتماد اس پہ ہے، مسلمانوں پہ اعتماد نہیں ہے. اعتماد بھی ہے اور پھر ان کا معیار بھی شاید ایسا، ان کا معیار قانون کی بالادستی کی وجہ سے، اور یہاں قانون اور وہ سارے اصول انہوں نے اسلام قرآن سے اور اسلام سے اخذ کر بالکل اسلام سے دی ہیں. یہ وہ اصول ہیں جو یورپ کے پاس نہیں تھے، انہوں نے اسلام سے اخذ کیے، قرآن مجید سے اخذ کیے. اس سارے واقعہ میں ایک آخری بات پہلے میں عرض کر کے پھر اس کی طرف جاؤں گا. قرآن مجید ساری ٹیکنالوجی کا ماخذ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. ان کو ایک چنگاڑ نے پکڑا. یہ چنگاڑ بنیادی طور پر حضرت شعیب علیہ السلام کے گھروں میں نہیں آئی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنے گھر کے اندر چلے جائیں، باہر نہ نکلے، میں نے قوم کو تباہ کرنا. تو جب وہ اندر چلے گئے تو اس کو اللہ نے ساؤنڈ پروف کر دیا گھر کو، اور باقی سارے گھروں پہ اس چنگاڑ کی آواز گئی جس سے ان کے دل برداشت نہیں کر سکے. اصل میں اسلام نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کان سے آواز دل میں جاتی اور دل پہلے اس آواز کو برداشت کرتا، پھر وہ پیغام بھیجتا ہے دماغ کی طرف اور وہاں سے اعضاء کی طرف حکم ڈیولپ ہو کے جاتا. تو جب وہ آواز دل قابو نہیں کر پاتا، وہ اتنی تیز ہوتی ہے تو دل بلاسٹ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا بھی اسی طرح کی دی تھی، بے ضابطگیوں کی، بے اصولیوں کی، دھوکہ دہی کی، کہ چنگاڑ نے ان کے دل پھاڑ دیے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم کی فرما برداری نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جو حکم دے کے بھیجا، اس کے بدلے میں قوم کہنے لگی اے شعیب علیہ السلام یا قومی رحتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ. آپ نے قوم کو کہا کہ تم میرے کنبے کی وجہ سے ڈرتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے. تو یہ بتایا کہ جن کے پاس افراد زر زیادہ ہوتے ہیں ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کے پاس قوتیں زیادہ ہوتی ہیں. یہ نتیجہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر آپ نے اپنی بات بنوانی ہے تو پہلے قوت حاصل کریں. اگر اسلام مسلمانوں کے لیے غلبہ پائے گا اور سارے اداروں میں اسلام کو نافذ کیا جائے گا تو پھر یہ بے اصولیاں ختم ہوگی. یہ بے اصولی کب ختم ہوگی؟ جب پورا قانون ہوگا اور ساتھ بتایا جائے گا کہ جرم کرو گے تو اس کی سزا ملے گی. ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو جتنا مرضی بڑا جرم کر لے اس کی سزا نہیں ہوتی. تو جب قوموں میں جرموں پہ سزائیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ جرم کثیر تعداد میں آگے بڑھ جاتا ہے. ان سارے معاملات کو سننے کے بعد نقطہ انجماد یہ ہے کہ قانون سازی ہو، اپنی عدالتوں کو مضبوط کرے، ان کے فیصلوں کو نافذ کیا جائے اور فیصلے کرنے والے قرآن و سنت کو پیش نظر، اور ناپ اور تول کے اوزان درست ہوں. اختتامی کوئی میسج دے دیں مفتی صاحب. میسج میرا یہ ہے جی، اس وقت ناپ تول اور ساتھ جو بہت بڑی قباحت جو قوم شعیب میں تھی وہ ملاوٹ تھی.
اب اس وقت ڈاکٹر صاحب خالص چیز نہیں ملتی، اس وجہ سے اب ہیلتھ والوں کی رپورٹ ہے کہ ہر سال تقریباً 10 کروڑ لوگ صرف اور صرف ناقص غذاؤں کی وجہ سے بیماریوں کا شکار، جس میں دودھ بھی شامل ہے، اور جن بیماریوں میں کینسر تک کی بیماریاں ہیں جو ہو رہی ہیں۔ تو اب میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں حکومت وقت سے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ پر قرضوں کے پہاڑ ہیں، آپ کی مجبوریاں ہیں، لیکن یہ پرائز کنٹرول کرنے میں، چیزوں کی معیار چیک کرنے میں تو آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ کم از کم اس ادارے کو اس معاملے پر توجہ دی جائے اور ملاوٹ سے پاک چیزیں لوگوں تک پہنچانے کا بھرپور اور یہ اہتمام۔ بالکل مفتی صاحب آپ نے درست فرمایا، اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ کے ساتھ جب تک سوسائٹی شامل نہ ہو اور سوسائٹی کے اندر یہ شعور اور بیداری نہ ہو، وہ ملاوٹ اور چیٹنگ کو سمارٹنس نہ سمجھے بلکہ اس کو، ان چیزوں کو دینی فریضہ سمجھ کے ناپ اور تول کے صحیح اوزان ان کا تعین کریں اور پھر چیزوں کو صحیح اسپرٹ اور جذبے کے ساتھ، صحیح معیار کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں، یہ محض اخلاقی نہیں، ایک دینی فریضہ ہے۔ اور جو لوگ اس دینی فریضے سے اعراض کرتے ہیں پھر قوم شعیب کی طرح وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آج کے موضوعات بہت اہم تھے، ان کو اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں، اپنے معمول میں، اپنی فکر میں اور اپنی سوچ میں شامل کریں۔ حمد باری تعالیٰ کی طرف جانے سے قبل قرآنی وظیفہ: اگر کوئی شخص کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو تو اول آخر درود پاک کے ساتھ سورہ مومن کی ابتدائی 3 آیات کو کثرت سے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی سے اور ہر مصیبت سے نجات عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہمیں آسانی، آسودگی اور سہولت کے معاملات ہمیں عطا فرمائے۔ مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ محمد عدنان علی حجویری سے حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں۔ اے خدا ذات کا اپنی مجھے عرفاں ہو جائے، میرا ہر سانس تیرے تابع فرمان ہو جائے۔ صرف 2 زاویوں سے میں خود کو ہمیشہ دیکھوں، زندگی آئینہ سنت و قرآن ہو جائے۔ چند شمع تو فروزاں ہے میرے سینے میں، روشنی دے مجھے اتنی کہ چراغاں ہو جائے۔ اس سے پہلے تیرے سامنے لایا جاؤں، معاف ہر ایک خطا سے میرا دامن ہو جائے۔ تو نے ہر مظفر پہ کشادہ رکھی، تو نے ہر راہ مظفر پہ کشادہ رکھی، آخری راہ بھی اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اے خدا ذات کا اپنی مجھے عرفاں ہو جائے، میرا ہر سانس تیرے تابع فرمان